بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ قریش کا ترجمہ سنیں گے اور اس سے ریلیٹڈ معلومات آپ کو فراہم کریں گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ چونکہ قریش کو رغبت دلائی، انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کیا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت پر شکر کرتے ہوئے اس گھر کے رب کی عبادت کریں، وہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ قریش ہے اور اس کی 4 آیات ہیں۔ مفسرین کی اکثریت کے مطابق یہ سورۃ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے کعبہ اور قریش کی حفاظت فرمائی، لیکن اس کے باوجود قریش اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ قریش کو احساس دلوانے کے لیے یہ سورۃ نازل کی گئی۔ عرب کے قبائل میں قریشی سب سے معزز اور با اثر قبیلہ تھا اور اسی کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی جو سب سے ممتاز اور معزز سمجھے جاتے۔ اس قبیلے کے سردار عبد المطلب تھے، جن کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کو بیت اللہ کی دیکھ بھال اور حجاج کرام کی خدمت کا اعزاز حاصل تھا، جس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ اہل مکہ کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ اس سورت میں قریش کو مخاطب کیا گیا ہے، جس میں تمام عربی شامل ہیں۔ ارشاد ہوا کہ قریش کو گرمی اور سردیوں کے سفر سے مانوس کر دیا گیا ہے۔ اب ان کا فرض ہے کہ وہ صرف کعبہ کے رب کی عبادت کریں، جس نے انہیں گرمی اور سردی کے سفر سے مانوس کیا اور انہیں ہر قسم کے رزق کی فراوانی اور امن و امان سے سرفراز کیا۔ ان احسانات کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے تھا کہ عرب صرف ایک رب کی عبادت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے کعبے کے رب کی عبادت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کی بجائے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ لیے اور کعبہ کے رب کی خالص عبادت کرنے کی بجائے بتوں کو اس کی عبادت میں شریک کر لیا تھا۔ وہ کسی بت کے ذریعے رزق طلب کرتے، کسی کے واسطے سے اولاد مانگتے، کسی سے عزت کی درخواست کرتے، کسی کی طفیل بارش کے طلبگار ہوتے، کسی کی حرمت سے دشمن پر غلبہ چاہتے اور کسی کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کا ذریعہ سمجھتے، حالانکہ یہ حکم تھا کہ خالصتاً کعبہ کے رب کی عبادت کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔